سب سے پہلے ہم بات کیے لیتے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا کو کہا ہے کہ انڈیا مدر آف ڈیموکریسی ہے، انڈیا جمہوریت کی ماں ہے، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ امریکن سپوکس پرسن میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ انڈیا جمہوریت کی ماں ہے۔ یہ تو ان سے سوال کیا گیا انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے الیکشن پر، تو اس کے اوپر امریکن سپوکس پرسن میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ انڈیا جمہوریت کی ماں ہے، انڈیا از مدر آف ڈیموکریسی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو دنیا انڈیا کو جمہوریت کی ماں سمجھتی ہے، دنیا انڈیا کو مدر آف آل ڈیموکریسیز کہتی ہے۔ اچھا، صرف یہی نہیں کہا بلکہ میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ انڈیا ہمارا بہت ہی کلوز پارٹنر ہے، ہمارا شراکت دار ہے اور بہت ہی کلوز اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری انڈیا کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے چلے۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بیچ میں چل رہی ہیں جس سے کسی بھی کنٹری کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ سے خراب بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور انڈیا پر اس سے پہلے کافی یہ بات کی گئی کہ دیکھیے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ سے بہتر ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ اب دور ہو رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان کے لیے بھی میتھیو ملر کی طرف سے جو بات کی گئی وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے، امریکہ کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت مالی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ امریکہ پاکستان کے فائنینشیل سٹیبلٹی چاہتا ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں پھر یہ بھی کہا انہوں نے، سوال جواب بھی ہو رہے تھے، سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے اور ایفرٹس کی تعریف کی امریکہ نے۔ میتھیو ملر نے اس کے اوپر پاکستان کی ایفرٹس کی تعریف کی کہ دیکھیے پاکستان کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ یہ جو قرضے ہیں اس وقت جو بھی ایفرٹس کی جا رہی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں، اور اس مشکل حالات سے نکلنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے پاکستان، تو ہم ہر طریقے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف پر بھی یہ کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بھی صورتحال درپیش ہے اس میں بھی ان کی مدد کی گئی ہے اور بھی آگے مدد کی جا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے کہ وہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا پلان مل گیا ہے، یا جو بھی اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہیں تو وہ پازیٹیو ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جس سچویشن میں ہے وہ ہوپ فلی کہ وہ آگے ان مشکلات سے نکل جائے گا۔ تو پاکستان کے حوالے سے میتھیو ملر نے جتنی بھی باتیں کی، امریکہ کی طرف سے جتنی بھی باتیں کی گئی، وہ فائنینشیل جو ایک کرائسس ہے پاکستان کو اس سے نکالنے کی بات کی گئی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر جو قرضے ہیں ان کو اگر کوئی لون چاہیے، ان کو جو دیکھیں نا، ہمیشہ ہی پاکستان کو تو امریکہ پیسہ تو ہمیشہ پیسے سے مدد ہوتی رہی ہے، پیسہ دیتا رہا ہے۔ جب بھی پاکستان نے کہا، چائنا اور پھر سعودی عربیہ، کچھ عرب کنٹریز اور امریکہ سے جب بھی کہا جاتا ہے پیسہ دے دیتا ہے، تو وہ ہے یہ بات۔ لیکن جو انڈیا کی بات ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کو تو پیسہ دینے کی یعنی مدد کرنے کی بات کی نہیں، ہاں بھی مدد کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کو انہوں نے کہا کہ نہیں، انڈیا کو کوئی کچھ نہ کہے، انڈیا تو مدر ہے ڈیموکریسیز کی، انڈیا تو پوری دنیا کی جمہوریتوں کی ماں ہے، تو ہم تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں، اور ہمارا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بہت کلوز۔ تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونا، ایک ایسی کلوزنس ہونا جس میں برابری کی سطح پر جو ہے وہ تعلقات ہونا، ریلیشنز ہونا اور بات ہے، جبکہ کسی کو یہ کہنا کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ اور بات ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات کی ہے، تو ایک تو یہ۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف، اور جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے یہ خبر جو ہے یہ پہلے بھی بتائی تھی، آپ جانتے ہیں، تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو خبر، کیونکہ میں نے ایک پروگرام کے آخر میں یہ والی خبر بتائی تھی، لیکن اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان نے اپنے تمام ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جو ٹارگٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ یہ ہے کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں کو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔
تو گورنمنٹ نے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے تمام ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنا ہے. یہ ٹارگیٹ ہے گورنمنٹ کا. اب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ ٹارگیٹ ہے، یہی ٹارگیٹ سوچا گیا، یہی کہا گیا کہ بھائی کیا کریں. اب یہ خیر پہلی تو بات ہے نہیں، مطلب پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے یہ آؤٹ سورس کیے جانے کی جو ہے ساری تیاریاں ہوتی رہی ہیں، آؤٹ سورس کیا جاتا رہا، لیکن سب کے سب ایئرپورٹس آؤٹ سورس کرنے کا اس میں کہا گیا. اسلام آباد تو فوری طور پر وہ کہہ رہے ہیں ڈیفنس منسٹر کے اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے اس کو تیار کر لیا گیا اور مئی کے مڈ تک جو ہے آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. یعنی آؤٹ سورس کرنے کے لیے تیار ہے اسلام آباد، تمام اس کی جو ہے جو بھی اس کی ظاہر ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ کر لیے جائیں گے اور مئی کے مڈ تک اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. اچھا، پھر اسلام آباد کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹس بھی آؤٹ سورسنگ کے لیے تیار کر لیے جائیں گے. یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی خواجہ آصف نے. پھر انہوں نے کہا کہ جو پی آئی اے ہے اس کو بھی جلدی ہم یورپی یونین اور جو یو کے ہے اس کی کلیئرنس ملے گی اور پھر جو ہے ہم اس طریقے سے اس کو بھی جو ہے وہ جیسے بھی چلانا ہے وہ دیکھیں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ویزا پالیسیز کی مشکلات پر قابو پا کر ملک کو جو ہے وہ ایک ایکسیس ہو، ملک تک لوگ آ سکیں جا سکیں، اس کا بھی ہم نے بھرپور انتظام کرنا ہے. اچھا، لوگ جا تو بہت رہے ہیں، جانے کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آنے کا ہاں ہے. جو آپ نے کہا کہ آنے کے لیے اگر لوگوں کی ایکسیس تو مطلب لوگ آنا چاہیں گے تو ضرور آپ ان کو بلائیے، آنے دیجئے. کیوں آپ آنے نہیں دے رہے؟ اگر لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو کیوں آنے نہیں دے رہے؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. لیکن ویزاز کا جو انہوں نے کہا وہ تو اپنی جگہ پر. بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کانفلکٹ چل رہا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسے کانفلکٹس میں تو دنیا کے جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایئرپورٹس ہیں اپنے وہ تو اپنے پاس رکھیں. ایئرپورٹ دیکھیں نا، کہا یہ جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو آؤٹ سورس کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایئرپورٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مشکل وقت پڑ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو کسی کو دیا ہوا ہے، آپ نے تو گروی ہی رکھوایا ہوا ہے، وہ آپ نے تو گروی پہ دیا ہوا ہے، تو جس کو آپ آؤٹ سورس کریں گے وہ مشکل وقت پڑنے پر آپ کو کیوں دے گا؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ وہ ہوتے ہوں گے کہ جناب ایسا کچھ ہوگا تو ہمیں واپس کر دیں یا ایسا کچھ ہوگا. میرا خیال ہے کہ جب آپ پیسہ لے لیتے ہیں کسی سے یا آپ جو بھی اس کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے کیا مشکل وقت پہ، کیونکہ مشکل وقت میں اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے تو خیر جو اکانومی کا مشکل وقت ہمیشہ ہی آیا رہتا ہے، 75 سالوں میں کب مشکل وقت یا نازک وقت نہیں تھا، بڑی نازک صورتحالیں ہمیشہ ہی رہتی ہے. لیکن یہ کہ جبکہ دنیا میں اتنی جنگیں چل رہی ہیں اور ابھی جو مسئلہ یہ ایک اور نیا کھڑا ہو چکا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ، تو جو کچھ چل رہا ہے تو جنگ کے بادل تو ہر کنٹری کے اوپر منڈلا رہے ہیں. پھر آپ کو بھی کسی کا ساتھ دینا ہی ہوگا، تو پھر آپ آؤٹ سورس کر دیں گے ایسی سچویشن میں تو کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا.